أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ان کو وہاں پہ ملا، آتیناہ رحمتا من لدنا، ہم نے اسے اپنی طرف سے رحمت عطا کر رکھی تھی اس بندے کو، وعلمناہ من لدنا علما، آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اپنی طرف سے اس کو رحمت عطا کی، وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنی طرف سے اس کو بہت علم سے نواز رکھا تھا۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اب یہ صحیح بخاری کی حدیث پہ واپس آتا ہوں تو اس میں یہ بھی آئے گا کہ تعارف کیسے ہوا، سلام دعا کیسے ہوئی، قرآن مجید کے اندر یہ ذکر نہیں ہے۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا جو کہ خضر تھے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے پیچھے چلوں تاکہ جو آپ کو علم دیا گیا اس میں سے آپ مجھے بھی کوئی بھلائی کی بات سکھا دیں؟ کیا میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، آپ سے علم لینا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، آپ کا پیچھا کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مجھے علم سکھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام خضر سے کہہ رہے ہیں، خضر علیہ السلام کہتے ہیں انک لن تستطیع معی صبرا، آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، آپ اس بات پر صبر کیسے کر سکتے ہیں کہ جس کا آپ نے احاطہ ہی نہیں کیا آپ کے علم نے، آپ اس کی حقیقت کے بارے میں کہ واقعے کا پس منظر کیا ہے، آپ کے سامنے کوئی واقعہ پیش ہوگا، آپ ظاہری آنکھ سے دیکھیں گے یہ تو بڑا غلط ہو گیا، یہ بڑا ظلم ہو گیا، آپ فوراً چیخ اٹھیں گے، پکار اٹھیں گے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ نے اس کی بات کا احاطہ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے سے کہنے لگے سَتَجِدُنِی إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، آپ مجھے بڑا صبر کرنے والا پائیں گے، وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، شرط پہلی یہ ہے اگر تو میرے پیچھے چلے گا فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَيْءٍ، موسیٰ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں تجھے اس کی بات کے بارے میں پہلے بات بتا دوں، جب تک میں اس کے بارے میں بات شروع کر کے بتاتا نہیں ہوں، جو بھی ہو جائے جو بھی میں کروں میرے پیچھے چلنا ہے، آپ نے سوال نہیں کرنا، یہ پہلی شرط ہے۔ فَانْطَلَقَا، پس وہ دونوں چلے، حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، یہاں تک کہ ایک کشتی کے اندر سوار ہوئے، خَرَقَہا، تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ دیا۔ قَالَ أَخَرَقْتَهَا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تو اس کشتی کو توڑ رہے ہو، لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دو، تختہ ٹوٹے گا، کشتی ڈوب جائے گی، آپ یہ کیسا ظلم کر رہے ہو؟ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، آپ تو بڑی زیادتی اور بڑے ظلم کے معاملے کو بڑا خراب کام کر رہے ہیں آپ۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لک، کیا موسیٰ میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تو میرے ساتھ ذرا برابر بھی صبر نہیں کر سکتے۔ قال لا تؤاخذنی، یہ پہلی تنبیہ تھی، پہلا کام ہوا تختے توڑے کشتی کے، موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا اس ظلم کو، اس زیادتی کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا آپ صبر نہیں کرو گے، سوال کرنے لگ جاؤ گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ پہلی غلطی ہے، پہلی بھول ہے، لا تؤاخذنی بما نسیت، آپ میرا مواخذہ نہ کریں جو میں بھول گیا ہوں، ولا ترہقنی من امری عسرا، آپ مجھے میرے معاملے کے اندر بڑی مشکل میں مت پھنساؤ۔ ہو گیا ایک دفعہ، پہلی غلطی معاف ہے۔ فانطلقا، دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ایک لڑکا انہیں ملا، صحیح بخاری میں ہے وہ لڑکوں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، فقتلہ، خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو، معصوم جان کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، وہ ایک معصوم بھولی والی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں آپ قتل کر رہے ہو، لقد جئت شیئا نکرا، بڑی بری اور بڑی گناہ کا کام کیا ہے آپ نے، بڑے ظلم کا کام۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر کہتے ہیں الم اقل لک، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر ہی نہیں کر سکو گے؟ سوال۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، دو غلطیاں ہو گئیں، تیسری کی چھوٹ دے دو، اگر میں نے آپ سے اس کے بعد سوال کیا نا، آپ مجھے اپنے ساتھ لے کے نہ چلنا، ایک موقع اور دے دو۔
قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ گئے ہیں کہ اب اگر تیسری دفعہ بھی میں سوال کر لوں تو میرا کوئی عذر باقی نہیں رہا، آپ کو مجھے ساتھ نہ رکھنے کا اور چھوڑ دینے کا اختیار حاصل ہے۔ فن طلقہ، موسیٰ اور خضر علیہ السلام دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما، جب یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے، بھوک لگی ہوئی تھی، بستی والوں سے کہا کہ بھئی ہمیں کھانا کھلاؤ۔ فابوا ان یضیفوہما، بستی والے کوئی بڑے بد اخلاق تھے، انہوں نے کہا بھائی جاؤ بابا معاف کرو، کھانا کس بات کا کھلائیں، اور بھائی آپ سے کوئی ہاتھ کر کے پیسے مانگتا ہے نا، آپ کا نہ دینا اس کو بنتا ہے، آپ کہیں بابا معاف کرو، آپ سے کوئی روٹی مانگتا ہے روٹی نہ کھلانا یہ نہیں بنتا، اس سے بڑی بد اخلاقی اللہ کی زمین پہ کوئی نہیں ہے کہ بھوکا آپ سے کھانا مانگے۔ آپ کے پاس اگر کھانا نہیں ہے پھر تو الگ بات ہے، کھانا ہے آپ کہتے ہیں جاؤ ہٹا کٹا جا کے، بھائی آپ سے کوئی پیسے مانگے نا، آپ کہیں ہٹا کٹا جا کے کام کرو، آپ سے کوئی روٹی مانگے روٹی کو آپ منع نہیں کر سکتے، اور بندہ بھی پردیسی ہو، یہ بڑی بد اخلاقی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کے اندر یہ اخلاق پیدا کریں، کوئی بندہ کہتا ہے نا بھوکا ہے بھائی صاحب روٹی کھلا دیں، آپ کو آؤ جا ٹھیک ہے روٹی 200-400 کی یار روٹی، یا گھر میں ہے تو گھر سے روٹی جو پکا ہے دال سبزی جو حاضر ہے وہ چٹنی کے ساتھ اس کو روٹی کھلا دے، روٹی سے کسی کو منع نہیں کرنا، یہ بندے کی سب سے بڑی بد اخلاقی ہوتی ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں اور میرا ایک بندہ آ کے اس کو ایک چپاتی کی روٹی مانگتا ہے، یہ اس کو دیتا نہیں ہے، کیسا یہ بد اخلاق آدمی ہے۔ وہ بستی والے بد اخلاق تھے، انہوں نے کہا روٹی کدھر سے آئے ہو ہم نہیں جانتے، روٹی کھلاؤ، جاؤ جا کے کام کرو اپنا۔ فوجدا فیہا جدارا، روٹی تو نہیں انہوں نے کھلائی، تو ایک دیوار ملی جو گرنے ہی والی تھی، دیوار ایسے گرنے والی تھی بالکل، یرید ان ینقض فاقامہ، ایک دیوار نظر آئی جو گرنے ہی والی تھی، جناب خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو پکڑ کر سیدھا کر دیا یا دوبارہ اس کی اینٹیں لگا کے اس کو تعمیر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اور انہوں نے آپ کو مزدوری بھی نہیں دی اور آپ ان کی دیواریں اور مزدوریاں کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کو روٹی نہیں دی اور آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں، مستریوں والا کام کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے تھا اگر یہ کام کرنا تھا تو اس پر اجرت مانگتے کہ آپ کی دیوار سیدھی کر رہا ہوں لاؤ اجرت، روٹی تو دی نہیں ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہو گئی نا، کہا تھا سوال نہیں کرنا، موسیٰ علیہ السلام نے تختے توڑے کشتی کے، موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، نوجوان بچہ قتل کیا، ایک لڑکا قتل کیا، موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، یہاں پر آ کے دیوار کو بغیر اجرت کے سیدھا کر دیا، اس پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کھڑے بول پڑے۔ تو خضر کہتے ہیں ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ جس پر آپ صبر نہیں کر سکے وجہ کیا تھی۔ پہلا جو میں نے تختے توڑے اس کی وجہ کیا تھی، اب میں قرآن مجید کی عبارت نہیں پڑھتا، اب میں صرف اس کی وضاحت بتا دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ تختے کیوں توڑے؟ کہا میں جانتا ہوں کہ اس سمندر یا دریا کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے، یہ غریب لوگ ہیں، اجرت کے اوپر مزدوری کے اوپر یہ اپنی کشتیوں پر لوگوں کو ڈھوتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں سمندر اور دریا کے اندر، وہاں پر ایک ظالم بادشاہ ہے، جب بھی صحیح سلامت اور نئی کوئی کشتی جاتی ہے نا وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور غصب کر لیتا ہے اور اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ میں نے اس کا ایک آدھا ایسا تختہ توڑا ہے جس توڑنے سے کشتی کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بادشاہ دیکھے گا یا ظالم دیکھے گا وہ کہے گا یہ تو کشتی کے تختے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ میرے کام کی نہیں، اور نویاں گڈیاں چوری کر دینے، وہ پرانی 86 گڈی چوری نہیں کر دے، نوی برانڈ نیو اپلائیڈ فار گڈیاں وہ لینا ہے۔ تو میں نے اس کا ایک تختہ شختہ توڑ دیا ہے کہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے بھائی گاڑی لو اور اس کا کوئی بمپر شمپر توڑ دو، بھائی کوئی بندہ دیکھے گا کہے گا پرانی جی کو گڈی کھلوتی ہے تو توا شوا کے انہوں کمپاؤنڈ پالش کرا کے گڈی نو نہ کھلاؤ کہ باہر کھلانی ہو، ٹھیک گندی مندی ہے جی چکڑ چکڑ پاک بندہ ایویں گڈی ہے اسی کی کرنا ہے۔ تو وہ نئی کشتیاں صحیح سلامت کشتیاں لیتا ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر آیا ہے، صالحتین صحیح کشتیاں، لہٰذا میں نے اس کا ایک آدھا تختہ توڑ دیا ہے جس سے وہ کشتی دیکھنے والے کو پرانی لگے گی لیکن اس سے ان کی کشتی غصب ہونے سے بچ جائے گی، تو یہ میں نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے۔ دوسرا جو میں نے لڑکے کو قتل کیا تو قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ جو لڑکا ہے اس کے والدین دونوں مومن اور ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی علم میں ہے کہ بڑا ہو کے یہ لڑکا بہت بڑے فتنے کا باعث بننے والا تھا اپنے
والدین کے لیے، تو اللہ کے حکم سے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی اور اولاد دے دے جو حسن سلوک کے اعتبار سے کل کو اپنے والدین کو فائدہ دے۔ تو میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ میں نے اللہ کے حکم سے کیا۔ اور جو دیوار تھی میں نے بغیر مزدوری کے سیدھی کر دی، اس کا بھی موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے۔ ان کا والد بڑا صالح لوگ تھے، وہ فوت ہو گیا، اور اس دیوار کے نیچے وہ خزانہ چھپا گیا، جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ تو میں نے دیوار کو اس لیے سیدھا کر دیا، اگر دیوار گر جاتی تو ادھر ادھر سے دوسرے لوگ، رشتہ دار، وہ ان کا خزانہ، بچے ابھی چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، تو یتیموں کا مال لوگ کھا جاتے۔ تو میں یتیموں کا مال بچانے کے لیے بغیر مزدوری کے میں نے یتیموں کی دیوار کو سیدھا کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔